بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ لاہور کے میو ہاسپٹل میں کرونا وائرس میں مبتلا شخص انتقال کر گیا ہے، جس کا نام غلام عمران ہے۔ گزشتہ دنوں ایران سے واپس لوٹا تھا اور حافظ آباد کا رہائشی تھا۔ شہری کو گزشتہ رات تشویشناک حالت میں میو ہاسپٹل لایا گیا، اسے ICU میں رکھا گیا، مگر وہاں سہولت میسر نہ آنے پر وہ انتقال کر گیا اور محکمہ صحت نے مریض غلام عمران کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے، اور ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی ہلاکت ہے اور یہ مریض ایران سے پاکستان میں آیا تھا۔ ناظرین، اب حج کے حوالے سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر وائرس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے اس سال حج کرنے والوں پر پابندی لگا دی جائے۔ کرونا وائرس کا اثر حج کی درخواستوں پر بھی پڑ گیا ہے۔ پورے ملک سے 1,49,295 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ابھی مزید خدشہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے اس سال حج میں بہت کم مسلمان شرکت کر سکیں گے۔ ناظرین، حج 2020 کو ابھی کچھ وقت باقی ہے، مگر کرونا وائرس کا اثر سفر حج کے پروسیس پر پڑتا نظر آ رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر روپے کی قیمت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے ریال کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مرکزی حج کمیٹی نے کرنسی ایکسچینج ٹینڈرز کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کے شہر ووہان میں پھیلنے والا وائرس امریکہ سے آیا ہے۔ چین نے اس وائرس کو پیدا نہیں کیا، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ واقعی کوئی بایولوجیکل ہتھیار تھا یا کوئی تجربہ تھا جو بگڑ گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے بھی یہ بات واضح کی ہے اور بتایا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات بہت عجیب ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں عراق کے صدر صدام حسین، جن کو امریکہ نے مار دیا تھا، وہ اپنی حکومت کی ایک میٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم وائرس پھیلا دیں گے، اور یہ سازش اب امریکہ کی طرف سے ہی لگ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر مان لیا جائے کہ یہ امریکہ کی ہی سازش ہے تو امریکہ کی ایک ریاست میں 1 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس کا شکار کیوں ہو چکے ہیں؟ اگر اس وائرس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہلاکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ امریکہ میں بھی یہ وائرس تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر جلدی کنٹرول نہ کیا گیا تو امریکہ میں لاکھوں جانوں کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں کرونا وائرس سے مزید 365 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کے بعد یورپ کے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 1,809 ہو چکی ہے۔ چین کے بعد اٹلی میں کرونا وائرس نہایت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور متاثرہ افراد کے تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور ہم مسلمانوں پر، ہم دنیا والوں پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔